बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अकील अंजुम अवान और आप देख रहे हैं अकील अंजुम ऑफिशियल। आज हम आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख मोहम्मद अनवर हैं। तो आए मिलते हैं शेख मोहम्मद अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए, वेलकम जी। आए। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल है कि ट्रेड यूनियन का प्रेम ट्रेड यूनियन का आगाज़ कब हुआ? देखिए जी, प्रेम यूनियन का आगाज़ तो शुरू हो गया था तकरीबन 1976 में। और 1976 में ये सिलसिला शुरू हो गया था कि रेलवे के अंदर सबस फिरा लाया जाए, क्योंकि उस वक्त जो थे यहाँ पर रेलवे के अंदर सोशलिस्ट का राज था। मिर्ज़ा इब्राहिम मरहूम हुआ करते थे, कामरेड थे। तो ये जब फ़िक्र पैदा हुई, यहाँ पर एक तंजीम बनाई गई और फिर इसके बड़े ही थोड़े अरसे में फिर उसको हमने चैलेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रेम यूनियन का जो है, इसने पहला रेफरेंडम 1982 में जीता, फिर दूसरा रेफरेंडम 1983 में जीता और फिर उसके बाद हमें CBA सर्टिफिकेट मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज तक किसी ने प्रेम यूनियन को चैलेंज नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक रेफरेंडम नहीं हो सका। और आप इसमें कब शामिल हुए? मैं रेलवे में, आपकी भर्ती कब हुई? जी, मैं रेलवे में आया था 1984 में। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पर चला गया और फिर आके मैंने लाहौर रेलवे स्टेशन से अपनी नौकरी का आगाज़ 29/6/1985 से किया। अच्छा, जिस वक्त आप भर्ती हुए उस वक्त रेलवे मुलाजमीन की कितनी तादाद थी? बड़ा आपने सही सवाल किया, बड़ी रेलिवेंट बात की है। दरअसल जब मैं रेलवे में भर्ती हुआ तो तकरीबन 1,40,000 मुलाजमीन हुआ करते थे और आज रेलवे के अंदर सिर्फ 67,000 मुलाजिम रह गए। जब मैं भर्ती हुआ, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उस टाइम अफसर कितने थे। जी। आपका यही चुपता हुआ सवाल होगा यकीनन। जी। तो ऐसे ही है कि जब मैं भर्ती हुआ, रेलवे का एक जनरल मैनेजर हुआ, उसकी एक रिट हुआ करती थी और नीचे उसके बाकी जो ऑफिसर्स होते थे वो रेलवे बोर्ड में होते थे, जिनको हम कहते थे मेंबर ट्रैफिक है, मेंबर सिविल है, मेंबर मैकेनिकल है। फिर उसके नीचे 3 हमारे कोई चीफ इंजीनियर हो गए या मेंबर हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए। तो इस तरह पोस्टें हुआ करती थी। लेकिन आज बदकिस्मती ये है, मुलाजम तो हम 67,000 रह गए। लेकिन खूबसूरत बात देखें, मैं ये नहीं कहता कि अफसर नहीं होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि रेलवे तो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, तो अफसरशाही क्यों बढ़ती जा रही है? आज आप देखें, जनरल मैनेजर रेलवे में 3 है। एक जनरल मैनेजर को नाम दिया जाता है सीनियर जनरल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक हो गया। बाकी 3 और 2 जनरल मैनेजर भी हैं, उसके नीचे एडिशनल जनरल मैनेजर भी हैं, उसके नीचे बहुत सारे ग्रेड 20 के अफसरों की एक लंबी कतार है। जी, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि जब अदारा सुकड़ता चला गया, ट्रेनें कम होती चली गई, मुलाजमीन 1,40,000 से आज सिर्फ 67,000 रह गए, तो इन अफसरान की तादाद को कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्रेम यूनियन ने हमेशा बात की है, जो कि नहीं पसंद आती लोगों। जब हम कहते हैं कि यार जैसे हालात हैं, जैसे आज पूरे मुल्क में शोर है, सारे लोग कह रहे हैं कि जजेस साहबान अपनी जो है ना जी, ये सारी जो चीजें हैं इनको कम करें। हम भी ये कहते हैं कि ये कम होनी चाहिए। मुल्क जो है दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, बड़ी अयाशी हो गई है इस मुल्क के अंदर। एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को लूटा है उनको कटारे में आना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो 1,40,000 से आज 67,000 पे आ गए हैं, तो क्या ये जबरी बरतरफियाँ थी कि लोग खुद छोड़ के चले गए? दरअसल जी रिटायरमेंट होती रही है, भर्ती नहीं हुई, जिसकी ये वजह है। और आज ये हाल है कि हमारे मेन लाइन जैसे स्टेशनों के ऊपर लोग जो हैं 3-3 दिन यानी कि 72 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है बाज़ स्टेशनों के ऊपर, इतनी शॉर्टेज है हमारी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर सुनते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी सुनते हैं, दोस्त भी बताते हैं कि इंडियन रेलवे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर और बड़ी है, तो क्या ये इसमें हकीकत है? जी देखिए, मैं आप लगता है बड़ी तैयारी करके आए हैं माशाल्लाह। देखिए, इसमें 100% दुरुस्त बात है। इंडियन रेलवे पाकिस्तान रेलवे से 24 घंटे छोटा है, लेकिन एक बुनियादी वजह यह है
کہ جو 1947 میں انڈیا ریلوے میں ریلوے بورڈ تھا آج بھی وہی ریلوے بورڈ وہاں پر ہے. بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں جیسے حکومتیں بدلتی ہیں تو اداروں کی پالیسیز بدلتی ہیں. وہاں پر قومی اسمبلی نے ایک کام کیا. ہماری قومی اسمبلی میں تو ایک دوسرے پر فائلیں مارتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر لوٹے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن میں جو صحیح بات ہے وہ دشمن ملک ہے, لیکن اس کے باوجود جو اس کی اچھائی ہے وہ کہنی چاہیے کہ اس کے ملک کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا کہ جناب گڈس میں آئل, لکڑی, اجناس یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بائی روڈ نہیں جائے گا, بائی ٹرین جائے گا. جس ملک کا فریٹ مضبوط ہوگا اس ملک کی ریلوے بہت بہتر اور خوشحال ہوگی. آج ریلوے کی انڈین ریلوے میں تقریباً 16 لاکھ ملازم ہیں, 16 لاکھ, بہترین چل رہی ہے. اچھا, تو پاکستان ریلوے کی حالت اس قدر مخدوش کیوں ہو گئی ہے, وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ کیوں آ گئی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات ہیں. ہم نے ریلوے کا ساتھ کھلواڑا کیا ہے. میں نے ریلوے میں 36 سال اپنی زندگی گزاری ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 36 سال میں اگر کسی شخص نے آ کے اس ادارے کے اندر جان ماری ہے نا, محنت کی ہے, تو خواجہ سعد رفیق, جس نے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو حافظ سلمان بٹ صاحب کے ساتھ مل کر, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس ٹائم ہمارے جو جنرل میجر تھے جاوید انور صاحب تھے, تو ایک اچھی ٹیم ورک تھا. خواجہ صاحب بھی بلاتے تھے, مشورہ کرتے تھے کہ یار کس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں. وہ مزدوروں کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اور جب انہوں نے ریلوے کو ٹیک اوور کیا تو اس ٹائم ریلوے کے جو انکم وہ تھی نا سالانہ ہماری جو تھی ارننگ, وہ 17 ارب تھی. اور جس دن خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کو چھوڑ کر گئے ہیں نا, اس دن ریلوے کی ارننگ 55 ارب تھی. تو یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا, محنت کی, ہمارے ریلوے کے مزدوروں نے محنت کی. حافظ سلمان نے ایک سلوگن دیا مزدوروں کو کہ کہا ریل کی بحالی مزدور کی خوشحالی. یہ سلوگن نہیں دیا کہ مزدور کی پہلے کے مزدور کو خوشحال کرو, وہ بھی ذمہ دار آدمی تھا. ہم آج اسی کو نعرے کو لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب دیکھیں حکومت, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ حکومت نہیں چاہ رہی ریلوے چلے. بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے حکومت نے غالباً 175 ارب روپے رکھا ہے. لیکن پاکستان ریلوے جو کہ ایک وحدت کی علامت ہے, جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, آپ اگر پاکستان ریلوے کے کبھی ایک ڈبے میں سفر کریں, اس میں آپ کو بلوچی نظر آئے گا, سندھی نظر آئے گا, پنجابی نظر آئے گا, پٹھان نظر آئے گا. تو جب یہ سارے لوگ نظر آتے ہیں, گلدستہ نظر آتے ہیں. تو اس ٹرین اور ایک وحدت کی علامت جیسے ادارے کو جب آپ 35 ارب روپے دیں گے تو یہ مذاق نہیں ہے. NHA کو تو آپ دیتے ہیں 135-40 ارب, حالانکہ جو تو ٹول ٹیکس اتنا اکٹھا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں سچی بات ہے, بڑا باعث افسوس ہے. ہمیں بڑی امید تھی کہ خواجہ صاحب آئے ہیں تو انشاءاللہ ریلوے کی بحالی ہوگی, لیکن جس طرح کے پیسے دیے ہیں خواجہ صاحب کیا کریں گے, سمجھ سے بات. اچھا, ایک خبر سنی تھی کہ ریلوے سے 16,000 ملازمین کی پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں. جی تو اگر یہ واقعی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اس دور میں جب دیکھیں مہنگائی یہ ہر چیز. ہمارے ادارے میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ان سے پہلے ایک سائنسدان آئے تھے, وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے پہلے دن آ کے جو ریلوے میں بات کی, انہوں نے کہا مزدور بھی چور ہیں, یونینز بھی چور ہیں, میرے افسر بھی چور ہیں. بھئی اگر سارے چور ہیں تو آپ کون ہیں؟ بالکل سر. جبکہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ جناب اپنے علاقے میں سارے درخت انہوں نے بیچ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ. بالکل. تو یہ المیہ ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اپنی آپ اس کو ٹھیک کر لیں بات کو, کہ وہ خواجہ صاحب نے آتے ساتھ ہی وہ جو 16,000 ویکنسی ختم کر رہے تھے ریسٹین کر دیا ہے, وہ روک دیا, نہیں ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ. ایک اچھا کام ہوا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا, ابھی جیسے کہ آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا نام لیا, تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو پہلا دور تھا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں ریلیں بھی بڑی زبردست ریلویں چل رہی تھی, ٹرینیں جا رہی تھی آ رہی تھی. اور میرے خیال سے جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ جو ریلوے کے ملازمین ہیں, پینشنر ہیں, سب ان کے بھی حالات کافی اچھے ہو گئے تھے.
تو وہ دور کیسا تھا، اور اب جب خواجہ صاحب آئے ہیں 2 مہینے 2-3 مہینے ہوئے، تو اب کیسا دور ہے؟ دیکھیں خواجہ صاحب کو پہلے کی طرح لٹی پٹی ریلوے ملی ہے، بالکل لٹی پٹی ریلوے ملی ہے، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے ذمے لبرٹی جو ملی ہے ان کو 10 سے 12 ارب کی لبرٹی مل گئی جو ریلوے ملازمین کے واجبات ریلوے نے دینے ہیں۔ وہ شریف آدمی تو بھی یہی سوچ رہے کہ میں کیا کروں کہ ملازمین کے یہ پیج دیکھیں نا، بے شمار ریٹائر ہو گئے ہیں لوگ، جی جی بیوائیں ہیں، جی جی کوئی ملازم جو ریٹائر ہوتے ہیں ہمیں تو اس کو یہ ہوتا ہے میں نے بیٹی کی شادی کر جی جی بالکل بالکل میں نے جو ہے نا جی اب جو ہے ان پیسوں سے اپنا گھر بنانا ہے، جی لیکن اب بیچارہ وہ 2.5 سال ہو چکے ہیں ان کو، کئی بندے اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں، کئی بیوائیں دھکے کھاتی ہیں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا، ہمیں یہ کیا لالی پاپ دیتے رہے، پچھلی کی حکومت ہمیں مدینے کی بستی کا سناتے ہی چلے گئے، مدینے کی بستی، کیا مدینے کی بستی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تھے؟ کیا وہاں پر ابوبکر صدیق نہیں رہتے تھے؟ کیا وہاں پہ عمر بن خطاب نہیں رہا کرتے تھے؟ کیا عثمان غنی تھے؟ کیا وہاں پر حضرت علی شیر خدا نہیں تھے؟ ان کے اسلاف کو دیکھیں، اور ہم خالی مدینے کی بستی کا نام لیتے رہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کی قوم نعتیں پڑھتی رہ گئی، اور ہندوستان کے اندر مودی نے کی حکومت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لی۔ ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ وقت چلا گیا ہے، یہ وقت آ گیا کہ یہاں پر اللہ کرے کہ محمد بن قاسم پیدا ہو، اس قوم کے اندر خالد بن زیاد پیدا ہو، اس قوم کے اندر خدا کرے کہ محمود غزنوی پیدا ہو۔ کہ یہ باتیں تو سچی بات ہے، آپ نے کہا انٹرویو، میں دلی طور پر بڑا میرا دل دکھا ہوا ہے کہ کس طرح انڈیا سے انتقام لیا جائے، وہاں پر بڑا ظلم ہے۔ 57 ملکوں میں اسلامی حکومتیں ہیں، اسلامی سربراہوں کے پاس تیل کی دولت ہے، سونے چاندی ہیرے کے پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان ایٹمی قوت سے مالا مال ہے، لیکن آج ہم پر جو بیت رہی ہے یا آپ پر جو بیت رہی ہوگی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ انسپائرنگ شخصیات کے انٹرویوز اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹس کریں۔